اب میں تقریر کے بعد اب میں نعت نبی گنگنانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد عرفان مومن صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آئے اور اپنی نعت سے ہم سامعین کے دلوں کو نوازے اس شعر کے ساتھ۔ جب نبی کے پھول دامن میں سبھی کے بھر جاؤ، جب نبی کے پھول دامن میں سبھی کے بھر جاؤ، آ جاؤ ایک اور نعت نبی سناتے جاؤ، آ جاؤ ایک اور نعت نبی سناتے جاؤ۔ عرفان مومن صلی اللہ علیہ وسلم مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظم پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سونی سونی ڈاگر اجلا اجلا چمن، سونی سونی ڈگر اجرا اجرا چمن، بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشک خدن۔ سونی سونی ڈگر اجرا اجرا چمن، بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشک خدن۔ ٹوٹ کر جیسے گر جائے گا یہ گگن، میری ماں تو ہے جنت میں مست و مگن۔ کیسے تجھ کو کہوں پھر سے آ جا یہاں، کیسے تجھ کو کہوں پھر سے آ جا یہاں، کیسے تجھ کو کہوں پھر سے آ جا یہاں۔ میری ماں، میری ماں، میری ماں، میری ماں، میری ماں، پیاری ماں۔ صبر کرتا تو ہوں صبر آتا نہیں، سامنے تیری صورت کوئی لاتا نہیں۔ صبر کرتا تو ہوں صبر آتا نہیں، سامنے تیری صورت کوئی لاتا نہیں۔ تیرا پیغام اب کوئی لاتا نہیں، درد دل ہائے رے میرا جاتا نہیں۔ کس کو اپنی سنائیں گے ہم داستاں، کس کو اپنی سنائیں گے ہم داستاں۔ میری ماں، میری ماں، میری ماں، میری ماں، میری ماں، پیاری ماں۔ میری ماں تیری ممتا پہ قربان میں، بھول جاؤں نہ مولا کا فرمان میں۔ میری ماں تیری ممتا پہ قربان میں، بھول جاؤں نہ مولا کا فرمان میں۔ یاد کر کر کے، ہاں یاد کر کر کے ہو جاؤں حیران میں، تجھ کو پڑھ پڑھ کے بخشوں گا قرآن میں۔ تیرا بیٹا ہے عرفان اور تو اس کی ماں، تیرا بیٹا ہے عرفان اور تو اس کی ماں۔ میری ماں، میری ماں، میری ماں، او میری ماں، میری ماں، پیاری ماں۔ ناصر پیش کریں سمجھ۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دعواں میں سا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دعواں میں سا۔ میری جان مدینہ دل کا چین مدینہ، میرے جان مدینہ دل کا چین مدینہ، آنکھوں کا تارا مدینہ سب کا سہارا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ۔
مدینہ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کرم کامی ہو ان کے در پر قیام ایسا نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے ارے نماز ہو تو نماز ایسی نماز ہو تو نماز ایسی غلام ہو تو نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا طیبہ میں ہو میرا گھر طیبہ میں ہو میرا گھر طیبہ میں ہو میرا گھر ایسا کرم ہو سرور روزے کو جب بھی دیکھوں پڑھ لوں سلام تم پر بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا تیری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہو میرے اس آشیانے کو نبی کا نام کافی ہے جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کرم کامی ہو ان کے در پر قیام ایسا السلام علیکم سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ تھے جناب محمد عرفان صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے کلام سے ہم سامعین کو محظوظ فرما رہے تھے. شعر کرتا ہے جھوم اٹھی تھی انجمن مسکرائی فضا جھوم اٹھی انجمن مسکرائی فضا نعت پڑھ کر عرفان سنانے لگے نعت پڑھ کر عرفان سنانے لگے. اب میں نعت کے بعد تقریر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد ذوالقرنین صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کے دلوں کو مستفز فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، هو سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله الطيبين والطاهرين وخلفائه الراشدين وصحابته المجتهدين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، رضي الله تعالى عنا وعنهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، خدا کی شان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھا دیا اور آپ کو یتیم کر دیا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میرا یتیم کسی دنیاوی سہارا کا محتاج نہیں، بلکہ یہ بچپن ہی سے اس کی تربیت موساد باری کرے گی جس کو اس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا ہے. محترم دوستو، ماں اور باپ دنیا میں سب سے بڑے سہارے سمجھے جاتے ہیں. بچہ روتا ہے امی امی یا ہائے ہائے ابو پکارتا ہے. خدا کی قدرت پر قربان جاؤ کہ اس نے والد کا سہارا ہی اٹھا لیا تاکہ اس مکتب توحید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ابو پکارنے کی عادت نہ ڈالی جائے، بلکہ احد احد پکارنے کی عادت ڈالی جائے. فاران میں کس ابو کو پکارے گا، حرم میں کس ابو کو پکارے گا، شعبہ ابو طالب میں کس ابو کو پکارے گا، طائف میں کس ابو کو پکارے گا، بدر میں کس ابو کو پکارے گا، حنین میں کس ابو کو پکارے گا، احد میں کس ابو کو پکارے گا، خیبر میں کس ابو کو پکارے گا. ابو سے خدا کو پکارنا تیرا کام ہے اور یتیمی کو سہارا دینا میرا کام ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ. ابھی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف آوری کا پہلا ہی دن تھا کہ ایوان قیصر و کسریٰ میں ہنگامہ برپا ہو گیا، آتش کدے بجھ گئی. کسی نے کہا: اے ہمارے معبود، تمہیں کیا ہو گیا؟ آواز آتی ہے: حق کا سورج طلوع ہو چکا ہے. کسی کے گھر شادیانے بستے ہیں، کسی کے گھر دنیا کی ترانے بستے ہیں. وہ دیکھو آج آمنہ کے گھر میں نوریوں کے سردار کی قیادت میں ترانہ گایا جا رہا ہے: حبیب خدا آ گئے، حبیب خدا آ گئے. کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، قوم مبارکباد کہتی ہے، برادری مبارکباد کہتے ہیں، قبیلہ والے مبارکباد کہتے ہیں، دوست مبارکباد کہتے ہیں، رشتہ دار مبارکباد دیتے ہیں. وہ دیکھو آج عبداللہ نہیں ہے، لیکن یتیم کے دروازے پر نورانی ملائکہ مبارکباد دے رہے ہیں. اے نوریہ، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں خوش ہو؟ آواز آتی ہے: رحمت للعالمین آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے. اب لنا عزا ولا عزا لکم کا جواب فضا میں گونجے گا. لنا مولا ولا مولاکم کی آوازیں بلند ہوگی. آمنہ کہتی ہے: میرا بچہ بول تو نہیں سکتا، مگر انگشت شہادت سے کچھ اشارے کر رہا ہے. وہ اشارہ کیا تھا؟ یہی تو تھا: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. معزز سامعین اکرام، آمنہ کا دل ماں کا دل تھا. آمنہ کہتی ہے: آج عبداللہ ہوتے تو اپنے فرزند کو بار بار سینے سے لگاتے. آج عبداللہ ہوتے تو وہ اس کے چاند سے چہرے کو بار بار چھوتے. وہ اس کو بنا سوار کر کے مکہ کی گلیوں میں گھماتے. آمنہ پکار اٹھتی ہے: کون میرے نندے کے لیے کھلونا لائے گا؟ کون اس یتیمی کا سہارا بنے گا؟ آواز آتی ہے: اے آمنہ، فکر نہ کر، فکر کرنے والا موجود ہے. کھلونا مانگے گا تو چاروں کو کھلونا بنا دوں گا. سیرت و تفریح چاہے گا تو معراج پہ بلا لوں گا. آرام کرنا چاہے تو حتیم میں لٹا دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محترم دوستو، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا: اما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی بیان کرو. تو فرمایا: تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے فرمایا: قرآن پڑھتے ہیں.
تو پھر فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ قرآن کھولو تو صحیح۔ میں اسی قرآن سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے قرآن تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر۔ تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ قرآن پیغمبر کا تعریف یتیمت سے شروع کرتا ہے، اور قرآن کا ہر لفظ میرے آقا کی سیرت ہے موجود ہے، کیونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئے تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئے تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئے تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئے تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئے تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، جب میرے نبی کی دانت کی باری آئے تو قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کے ہاتھ کی باری آئے تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئے تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جب میرے نبی کی شان کی باری آئے تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کی زبانوں کی باری آئے تو قرآن نے والعصر کہا، جب میرے نبی کی دعوت کی باری آئے تو قرآن نے داعیا الی اللہ کہا، جب میرے نبی کی معراج کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسری کہا، جب میرے نبی کی ازواج کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہا، جب میرے نبی کی ساتھیوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا، جب میرے نبی کی غار کی باری آئی تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا، جب میرے نبی کی شاگردوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، جب میرے نبی کے جانشینوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المؤمنون کہا، لیکن جب میرے نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی باری آئی تو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہا کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا ذکر اونچا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء میں سے جس کے ساتھ مخاطب ہوئے ہر ایک کا نام لے کر خطاب کیا، لیکن قربان جاؤ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، نام لے کر نہیں خطاب کیا، بلکہ کہ یا ایھا النبی کیوں کہا، کہ یا ایھا الرسول کہا، کہ یا ایھا المدثر کہا، کہ یا ایھا المزمل کہا، کہیں شاہد کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں داعی الی اللہ کہا، کہیں سراجا منیرا کہا۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے نہیں پھینکا، جب پھینکا اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔ دیکھا آپ نے دست مصطفیٰ کی عظمت، درخت کی طرف اشارہ ہوا، درخت خدمت میں حاضر ہو گیا، پانی پیالہ کے چشمے میں دست مبارک رکھ دیا، 1400 آدمی نے پانی پی لیا، چاند کی طرف اشارہ ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ میں اتنا کہہ کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عظمت رسول پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے جناب محمد ذوالقرنین صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھے انداز میں تقریر کر رہے تھے۔ اب میں تقریر کے بعد پھر تقریر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کے دلوں کو نوازے اس شعر کے ساتھ۔ خوش ہے اس انجمن سے محفل ساری، خوش ہے اس انجمن سے محفل ساری، اب کلیجہ تھام کر بیٹھو ثانی کی آئی ہے باری، اب کلیجہ تھام کر بیٹھو ثانی کی آئی ہے باری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مائک پر۔